بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی تعلیمات، آپ کے معجزات اور مکمل حالات زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد کا اصلی وطن عرب تھا، جہاں سے ہجرت کر کے ان کا خاندان بابل میں آباد ہوا۔ وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر یعنی آپ کے باپ کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا نام ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ اس دور میں بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو کہ ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا، روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اسی شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ یوں بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ناظرین کرام، ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی بھی صورت قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اسی غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئیں۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین آپ کو گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ جاؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار آپ پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
की गुफ्तगू को ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाजार जाने का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। जब एक बुत भी ना बिका बल्कि लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए तो आज़र ने उन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रुश्तो हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। जब वो छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उन्हें उस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया है। दिन रात इसी जुस्तजू और फिक्र में रहते। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीजों का भी मुशाहिदा करवाया। कुरान पाक में इरशाद है, और हम इब्राहिम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सब को पैदा किया, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी जात को उसकी तरफ मुतवज्जो कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से हरगिज नहीं हूँ। खलअते नबुव्वत से सरफराज होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की तरफ दावत दी। इस सिलसिले में उनका अपने वालिद से क्या मुनासरा हुआ, इसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूं बयान किया गया है। और जब इब्राहिम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जो सुन सकती हैं और ना देख सकती हैं और ना ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब न आ पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम के तकाजों को पूरी तरह मलहूज़े खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत और प्यार से बाप को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन मुशरिक बाप ने इस नरमी और प्यार के जवाब में निहायत सख्ती से बेटे से कहा, तू अगर मेरे माबूदों की मुखालिफत करने से पास न आया तो याद रख मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। एक दफा का जिक्र है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को मिस्मार कर सकें। चुनाचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रिवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उनमें रिवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े ही एहतराम से खाते थे। इस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिए खाने में दाखिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह सफ़ात की आयत नंबर 91 से 93 में यूं इरशाद फरमाया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आपने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुँचे ताकि खाना तनावुल करें, लेकिन वहाँ का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत औंधे पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि ये काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही ने किया होगा। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ظالم ہی ہیں۔ پھر سر نیچے کر لیے اور بولے، تم جانتے تو ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ ہی نقصان؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین کرام، بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی، پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اس طرح پر پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا، کب مجھے حکم ملے اور میں بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ آگ گل و گلزار بن گئی۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی جبین اطہر سے پسینہ پوچھ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت منہال بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم نے بابل ہی میں اپنے چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا اور اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمر بن امرتی القیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت ہاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق
حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جانے جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشتے بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھ گئے، لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیابان میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ حضرت ہاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زاد راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کے سعادت مند اور فرمانبردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ ناظرین کرام، جب حضرت اسماعیل کی عمر 15 سال کی تھی تو آپ کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر و شاکر خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل کو والدہ سے بچھڑنے کا بڑا غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل جبل ابو قیس گئے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔ اسے حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف کے جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکے کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ کرۂ ارض و سما پر ہر زی روح نے اسے سنا۔
اللہ عز व जल ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को 2 अजीम फर्जंद अता फरमाए और दोनों को नबुव्वत से सरफराज फरमाया। एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत हाजरा के बतन से पैदा हुए और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हजरत सारा के बतन से पैदा हुए। हजरत इस्माइल की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए। आपकी औलाद में से इमामुल अंबिया, आकाए दो जहां, खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज हुए, जबकि हजरत इसहाक से हजरत याकूब पैदा हुए जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। अहले किताब ने हजरत इब्राहीम के पास मलकुल मौत के आने के बहुत से किस्से नकल किए हैं जिनकी तफसील बहुत तवील है और उनमें बहुत ज्यादा तजाद भी है। एक कौल के मुताबिक आपकी वफात अचानक हुई। आपके दोनों पैगंबर बेटों हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक ने आपको अपनी वालिदा हजरत सारा के पहलू में बस्ती हेब्रोन में यानी अल खलील में दफन किया। रिवायत में है कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीनों नबियों की कबूर मुबारका इस इमारत में मौजूद हैं, जिसे हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। मालूमात अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।